الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ پھر موت آ جائے گی تو پھر وہ کہتا پھرے گا کہ اے کاش اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دیتا، پھر میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور یاد رکھیے اللہ کسی کو کوئی مہلت نہیں دیتا، ذرا بھی تاخیر نہیں کرتا جب کسی کی مدت آ جاتی ہے، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خوب باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا کرم ہوا ہم سب پر، اللہ کی رحمت ہوئی کہ جاتے رمضان میں ایک موقع اللہ کریم نے ہمیں اور عطا فرما دیا، اور یہ اتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ اگر ہمیں ان لمحات کا اور ان لمحات کی اہمیت کا احساس ہو جائے جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور اس میں ہماری گناہوں کی بخشش کروا لینے کا موقع ابھی باقی ہے، تو یہ اتنی بڑی سعادت اور اتنا بڑا موقع ہے کہ کوئی شخص اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ سیل لگی ہوئی ہے اور چیزیں بہت ہی سستی مل رہی ہیں، اور مارکیٹ ریٹ کی اتنی سستی مل رہی ہیں کہ باقی سارا سال نہیں ملتی، اور 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد یا 5 گھنٹے بعد دکان بند ہو جاتی، بس ایک دن کے لیے کھلنی، تو اس کا مظاہرہ آپ لوگ، اگر آپ میں سے کسی کو جانے کا اتفاق ہوا ہو کسی مغربی ملک میں، تو وہ اپنی ایک سیل لگاتے ہیں جس کو کہتے ہیں باکسنگ ڈے سیل، یعنی دسمبر میں جا کے وہ اپنا، جب ان کا کرسمس کا تہوار ہوتا ہے تو اس موقع پر وہ ایک سیل لگاتے ہیں، اور اس دن جتنے اشیاء جتنی سستی ہوتی ہیں وہ کسی اور دن نہیں ہوتی، اور اس دن لوگ فجر کے بعد وہاں نہیں جاتے، بہت پہلے اٹھ کے نہیں جاتے، بلکہ ایک دن پہلے شام کو وہاں لائن لگ جاتی ہے، ایک دن پہلے سب لوگ پہنچے ہوتے، ساری رات کھڑے، صرف کس لیے کھڑے ہیں کہ سیل لگنی ہے، اور وہ موقع بس آج کا ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملنا، حالانکہ اگلے سال پھر مل جانا ہے، پھر وہ چیز مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہے، صرف تھوڑا بہت قیمت کا فرق ہے، اور اس لیے لوگ جو ہے مرنے مٹنے پر، اپنا آرام چھوڑنے پر، اپنی ہر چیز جو ہے وہ تج دینے پر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمیں رمضان کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جو اللہ نے ایک دن اور رات کا موقع زائد عطا فرما دیا، اور اگرچہ اس دفعہ تو متوقع بھی تھا کہ 30 ہوں گے، لیکن عام طور پہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ 29 ہو جائے، 29 کی عید ہو تو بڑی خوشی کی عید ہوتی ہے، حالانکہ 30 کی عید ہو تو اس پر زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے موقع ایک اور دے دیا، جاتے ہاتھ کی سیل ختم ہو رہی تھی، بند ہو رہی تھی، دکانیں بند ہو جانی تھی، اور اللہ نے اس کو ایک دن کے لیے اور ایکسٹینڈ کر دیا، اس پر تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ اگر اس کا اندازہ کرنا ہو تو پرسوں رات کی جو عشاء کی نماز میں نمازیوں کی تعداد ہے وہ، اور جو گزشتہ رات کی عشاء کی نماز میں مساجد میں نمازیوں کی تعداد ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ سنجیدہ اس بارے، یعنی وہ مسجد میں پرسوں تک بھری نہیں، ہم تو آج تک گلہ کرتے ہیں اور ہمیں مساجد شکوہ گناہ ہے
کہ ادھر سے یکم شوال ہوتی ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے تو رمضان کے اندر ایسا ہوتا دیکھا. اور یہ کئی سال بعد، 5-6 سال بعد میرا خیال ہے یہ 30 کا رمضان آیا ہے. اس سے پہلے کئی رمضان جو ہیں، 4-5 رمضان مجھے یاد نہیں اچھی طرح کتنے رمضان، گزشتہ کئی رمضان جو ہے 29 کے ہوئے. اور جو 30ویں رات کی جو تراویح ہے تب ہی ہماری دلچسپی ختم ہو گئی. ہم نے 29 کر لی، کافی ہو گیا، بڑا کر لیا، ہم نے بڑی محنت کر لی، جو بخشوانا تھا اپنے آپ کو بخشوا لیا، جو قرآن پڑھنا تھا پڑھ لیا، جو قیام کرنا تھا کر لیا. اب اللہ نے اگر موقع دے دیا ہے تو دیتا پھرے ہمیں کیا ہے. انا للہ و انا الیہ، یہ ہے ہمارا رویہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم. جو اینڈ ہوتا ہے نا، اینڈ کسی چیز کا، اعمال کا دار و مدار اینڈ پر ہے، خاتمے پر ہے. خاتمہ کس طرح کا ہو رہا ہے؟ اگر خاتمہ ہمارا اس طرح ہو گیا کہ ہم تو رمضان کے لیے نہیں تڑپ رہے تھے، اگر خاتمہ اس طرح کا ہوا کہ ہم نے تو رات اور دن ضائع کیا ہے، اگر خاتمہ اس طرح ہوا کہ ہم تو ریلیکس تھے، ہمیں تو رمضان کی قدر و قیمت اس طرح نہیں تھی ہمارے ذہن میں، ہم تو عید کا انتظار کر رہے تھے، اوپر سے 30واں روزہ آ گیا، یہ کیا بات؟ رویہ یہ ہے سارے لوگ. اللہ اکبر. اگر یہ رویہ ہے تو پھر ہمیں فکر کر لینی چاہیے. اور شکر کا مقام یہ ہے کہ ابھی سانس بھی چل رہی ہے اور ابھی چند گھنٹے رمضان کے باقی بھی ہیں. اور اس میں اگر کسی کو پتا چل جائے کہ میں جو لٹا دوں گا اس میں، اس کا مجھے کئی گنا نہیں، کئی 100 گنا واپس آنا ہے، کئی 100 گنا. جس کو یہ پتا چل جائے تو اپنی ساری زندگی لگا. اللہ، وہ حدیث تو سنی ہوئی ہے آپ لوگوں نے کہ صحابی کو خواب آیا تھا کہ 2 بھائی جو مدینہ میں رہے اور ایک عرصہ رہے اور ایک بھائی شہید ہو گیا، اور پھر دوسرا بھائی جو ہے وہ 1-2 سال اس کے بعد زندہ رہا، وہ پھر تبھی موت مرا. دونوں نیک تھے. خواب میں دونوں بھائی ملے تو دیکھتے ہیں کہ جو بعد میں فوت ہوا وہ پہلے جنت میں چلا گیا، جو پہلے فوت ہوا وہ بعد میں جنت میں گیا. بڑے حیران آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 بھائی تھے، ایک پہلے چلا گیا ہے اور وہ فوت بھی پہلے ہوا بھی شہید ہے، بہاد جنگ میں لڑتا ہوا، اور یہ آپ کو معلوم ہو کہ جنت کی طرف سب سے جو شارٹ کٹ ہے، سب سے چھوٹا رستہ جو جنت کو فوراً پہنچ جاتا ہے، وہ شہادت کا رستہ ہے. آدمی جب اللہ کے رستے میں لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے اس کی مغفرت فرماتا ہے. اس قدر شارٹ کٹ سیدھا جنت میں، تو وہ بعد میں جنت میں گیا ہے، اور جو 2 سال بعد فوت ہوا ہے وہ پہلے جنت میں چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیرت کے ساتھ آ کے صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلے گیا شہید ہوا، وہ جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے اور بعد والا پہلے داخل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رمضان نہیں ملا تھا، اس کے جانے کے بعد اس کو رمضان ملے تھے 2. اس نے وہ 2 رمضان اویل کیے تھے، اس میں اللہ کی رحمتیں سمیٹی تھی، اس نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا تھا، اس نے سجدے کیے تھے، قیام کیے تھے، تلاوت کی تھی، صدقہ خیرات کیا تھا، اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، تو یہ اس سے پہلے جنت میں جانے والا بن گیا، حالانکہ وہ پہلے کا گیا ہوا تھا. تو یہ اتنا بڑا موقع، اور ہم اتنے ریلیکس تھے گزشتہ رات. مجھے تو اپنے آپ پر بھی دکھ ہو رہا تھا، ہم سارے اتنے ریلیکس تھے کہ جیسے جو کرنا تھا وہ تو 29 دنوں میں ہو چکا، اب یہ عید ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. اگر عید نہیں ہوئی تو پھر بھی اب یہ 30واں روزہ یہ مجبوری ہے، رکھنا پڑے گا، لہذا مجبوری سے روزہ تو رکھ لیا ہے، لیکن نہ پچھلی رات کی وہ قدر تھی، نہ آج کے دن کی وہ قدر تھی. رات بھی سو کے گھوم پھر کے گزار لی، یا عید کی تیاریوں میں گزار لی، اور دن بھی سو کے اور گھوم پھر کے گزار لیا، بس ٹھیک. اللہ اکبر. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ منافقون کی، اللہ اکبر. ایمان کی کمزوری ہو نا،
تو تھوڑی سی ایمان کی کمزوری ہو، تھوڑے گناہ ہو، تو انسان اس کو نیکیاں کر کے کور کر سکتا۔ اگر دل میں نفاق آ جائے نا، نفاق یہ بہت بری بیماری ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نفاق کا علاج، یہ سورہ منافقون ہے، آخر میں نفاق کا علاج بتایا۔ نفاق کا علاج پتہ کیا؟ دو چیزیں علاج۔ ایک تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے نا تو تمہارے مال بھی پیچھے ہو جانے چاہیے، تمہاری اولادیں بھی پیچھے ہو جانی چاہیے، تمہاری پہلی ترجیح اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ اگر پہلی ترجیح اللہ کی یاد ہے تو گھر والوں کو بھی فی الحال مؤخر کرو، مال کو بھی فی الحال مؤخر کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بھلے ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، ٹھیک ٹھاک ہمارے ساتھ اپنائیت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے تھے، ادھر سے اذان کی آواز آتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اس طرح اٹھ جاتے تھے جیسے ہمارے واقف ہی نہیں ہیں، جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں، یعنی اس وقت معاملہ اللہ کا ہے۔ تو جب میرے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو پھر اولاد بھی پیچھے ہے، گھر والے بھی پیچھے ہیں، مال بھی پیچھے ہے، ساری دنیا پیچھے ہے، میرا اللہ سب سے پہلے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آزاد ہوتی تھی فوراً۔ تقاضا تو یہ ہے اہل ایمان سے کہ ادھر اعلان ہوا کہ ایک رمضان کا روزہ اور مل گیا، ہماری تو مسجدیں پہلے سے زیادہ بھر جانی چاہیے تھیں کہ چھٹی بھی ہے، موقع بھی ہے، اور اللہ کریم نے جاتے جاتے کا موقع ایک دن ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ وہ سیل جو باکسنگ ڈے پہ ہوتی ہے جس کی میں نے مثال دی ہے، وہ اگر ایک دن کیا ایک گھنٹہ ایکسٹینڈ ہو جائے، لوگ گھروں سے دوڑے کہ ایکسٹینشن ہو گئی اس کے اندر۔ اللہ نے یہ اس مہینے میں ایک دن کی ایکسٹینشن کی، ہم نے بڑی ہی ناقدری کی، ہم نے بڑی ہی بے قدری کی، کسی کو وہ تڑپ نہیں تھی۔ اچھا آیا کیوں تھا رمضان بھائی؟ رمضان کیوں آیا تھا؟ لعلکم تتقون۔ اچھا لعلکم تتقون کے لیے آیا تھا۔ 29 دن ہمارے گزر گئے رمضان کے ساتھ، پچھلے سالوں کے جو رمضان گزرے ان کو تو چھوڑ دیجیے، 29 دن بعد دلوں کی حالت کیا ہے؟ کھنگال کے دیکھیں نا دلوں کو کیا ہے۔ جو یہ رمضان سے ایک دن پہلے تھے اور جو آج ہمارے دل ہیں، ان کو ٹٹول کے دیکھے کچھ فرق پڑا ہے؟ کوئی اللہ کی ناراضگی کا خوف پڑا ہے؟ کوئی اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لینے کی تڑپ اس میں اضافہ ہوا ہے؟ اگر تو ہوا ہے تو آپ سب کو مبارک ہو، ہم نے رمضان اویل کر لیا ہے الحمدللہ۔ اگر تو اللہ کی ناراضگی کا خوف پڑا ہے اور اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا شوق اس میں اضافہ ہوا ہے تو پھر آپ سب کو مبارک ہو، انشاءاللہ رمضان قبول ہے اور رمضان نے اپنے مقاصد پورے کر دیے، تقویٰ آ گیا الحمدللہ۔ اور تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو دل میں، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ ایک ایک لمحے کو انسان اویل کرتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ 6 گھنٹے سوتے تھے، 6 گھنٹے 24 گھنٹے۔ تو اگر کبھی زیادہ وقت مل جانا نا سونے کے لیے، 7 گھنٹے مل جائے، کبھی آدمی فارغ ہوتا ہے نا، وہ نہیں سوتے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے لگتا ہے میں سوؤں گا نا 6 گھنٹے سے زیادہ تو میں وقت ضائع کروں، میرا وقت ضائع ہو جائے گا، لہذا میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ان کی نیتیں، ان کے مقاصد اپنے ساتھ، انہوں نے اس وقت کو کیسے اویل کیا اور کیسے اس وقت کو وہ لگاتے تھے وہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے کہ جس کو فکر یہ پڑی ہو کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں، یہی لعلکم تتقون تھا، اسی لیے رمضان آیا تھا۔ اور 29 روزے رکھنے کے بعد بھی ہماری تڑپ نہیں بدلی، ہمارے دلوں کے خوف نہیں بدلے، ہماری دلوں کی امیدیں نہیں بدلی۔ اگر نہیں بدلی تو اس کا مطلب ہے دلوں میں تقویٰ کوئی نہیں آیا، پھر تو بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر تو اللہ نہ خواستہ ہم تو محروم رہ گئے۔ لیکن آج اس جمعے کا اور آج کے ایک روزے کا فائدہ یہ ہے کہ ابھی سانس بھی چل رہی ہے، چند گھنٹے بھی باقی ہیں، ہم اس کو ابھی بھی اویل کر سکتے ہیں۔
گویا ابھی وہ جو ایکسٹینشن ہوئی تھی اس میں سے چند گھنٹے باقی ہیں، اور ان چند گھنٹوں میں اپنا محاسبہ کر کے اپنے معاملات، وہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از نیور ٹو لیٹ. اسلام میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی. جب تک موت نہیں آتی نا، موت سے پہلے کبھی دیر نہیں. بس کسی بھی لمحے آدمی واپس مڑتا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. واپس مڑو، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو. اللہ میں غلطی پر تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے دوسری چیزوں کو ترجیح دی، میں نے اپنے مال کو ترجیح دی، اپنی اولاد کو ترجیح دی، اپنے گھر والوں کو ترجیح دی، میری ترجیحات غلط تھی. اللہ میری ترجیح تو صرف تیری خوشنودی ہونی چاہیے، میری ترجیح تو صرف تیری ناراضگی سے بچنا ہونا چاہیے. اگر میں اس ترجیح کو لے کر آج بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں اور اپنا سب کچھ چند گھنٹے میں لگا دوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. اہل ایمان کا شیوا یہی ہوتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو کچھ ہم نے دیا وہ خرچ کر دیتے ہیں. اللہ نے وقت دیا وقت خرچ کر دو، اللہ نے زندگی دی ہے زندگی خرچ کر دو، اللہ نے جوانی دی ہے جوانی خرچ کر دو، اللہ نے طاقت دی ہے طاقت لگا دو، اللہ نے علم دیا علم لگا دو، اللہ نے مال دیا مال لگا دو، سب کچھ لگا دو. اللہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے نا، اللہ کے دیے میں سے دینا ہے نا. اللہ نے زندگی نہ دی ہوتی وہ نہ دیتا، اس نے احسان کیا ہمیں زندگی دے دی، تو اس احسان کا بدلہ چکائیں. اس نے احسان کیا کہ ہمیں یہ 30واں رمضان دے دیا، یہ اس کا احسان ہے. فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. چند گھنٹے تو باقی ہیں نا، لیکن موت کا کچھ پتہ نہیں، وہ ہو سکتا ہے اگلے لمحے آ جائے. یہ چند گھنٹے بھی نہ ملے، یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ چند گھنٹے مل گئے. وہ جو مہلت سانس چلنے کی مل گئی ہے نا، کسی مہلت کو غنیمت جانے. فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت. موت آنے سے پہلے جو لگانا ہے اللہ کے راستے میں لگاؤ. سانسیں چل رہی ہیں شکر کرے، طاقت ہے، کھڑے ہونے کی طاقت ہے کھڑے ہو جاؤ، قرآن پڑھنے کی طاقت ہے قرآن پڑھ لو، وقت لگانے کی طاقت ہے وقت لگا دو، مال لگانے کی طاقت ہے مال لگا دو، ہر چیز لگا دو. اگر موت آ گئی نا، موقع ہاتھ سے نکل گیا، انا للہ و انا الیہ، تو پھر ایک آدمی کہے گا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. ادھر سے جان نکلنی شروع ہوگی، کیونکہ قدموں سے جان نکلتی ہے، ادھر سے جان نکلنی شروع ہوگی. یہ اللہ سے کہے گا یا اللہ تھوڑی سی تاخیر کر دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں بس گھر جا کے تو جو مال جائیداد پڑا ہے یہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، بس اتنی سی مہلت دے دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. میں یہ جو الصدقہ ہے یہ صرف مال لگانا نہیں ہے، ہر چیز صدقہ کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنے بھائی کے سامنے تو ہنسی خوشی ملتا ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ تو اپنے بھائی سے ملتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. لہذا سارا کچھ ہی صدقہ ہے، ساری زندگی صدقہ ہے، ساری عبادت ہی صدقہ، سب کچھ صدقہ. فرمایا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. یہ حسرت کرے گا، اگر موت آ گئی تو حسرت کرے گا کاش یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی. فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ مہلت نہیں دیتا. اللہ کا یہ قانون ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے. لیکن الحمدللہ ہمیں یہ مہلت ملی ہے تھوڑی سی، تو اس میں ہمیں اپنا احتساب کر لینا چاہیے. اور جو فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ خاتمے کے وقت ہم کیسے تھے. پہلے رمضان کو ہم سب پرجوش تھے، تعاقناتوں میں ہم سارے پرجوش تھے، بڑی اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے. تو جو رمضان کا آخری دن تھا اس دن ہمارا جوش اور شوق کدھر گیا. انما الاعمال بالخواتیم. رمضان جب جا رہا تھا تو فرشتے نے لکھ لیا کہ اس کی تو رمضان کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، اس کو تو رمضان کا کوئی احساس ہی نہیں تھا. بالخواتیم خاتمہ. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی ہے، دعا کیا کرے اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما، اللہ اچھا انجام عطا فرما. اس لیے کہ اصل جو معاملہ ہے وہ انجام سے ہے. راستے کی ساری مشکلات سب ختم ہو جاتی ہیں.
all is well that ends well جو انگریزی میں کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. جس شکل میں، جس حالت میں، جن کیفیتوں کے ساتھ، جس کردار کے ساتھ، جس عمل کے ساتھ، جس خوف کے ساتھ، جن امیدوں کے ساتھ خاتمہ ہوتا ہے نا، اصل میں وہ اہم ہوتا ہے. جس طرح انما الاعمال بالنیات ہے، جس طرح دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی طرح دار و مدار خاتمے پر ہے. تو خاتمہ جو ہے اسی جوش سے اگر ہو، یہ تو زیادہ جوش سے ہونا چاہیے. کوئی چیز ہاتھ سے جا رہی ہو تو آدمی کو تو تڑپ تڑپ پھڑک پھڑک جانا چاہیے کہ یا اللہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، موقع دوبارہ پتہ نہیں رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا. ہمارے جو اسلاف سلف صالحین 6 مہینے شکر کرتے تھے کہ اللہ تو نے رمضان عطا فرمایا، اور دعائیں کرتے تھے اللہ جو رمضان میں ہم نے جو کچھ محنت کی اللہ تو قبول فرمانا. اور اگلے 6 مہینے انتظار میں گزر جاتے تھے کہ اللہ ہمیں اگلا رمضان عطا فرمانا. گویا زندگی رمضان کے گرد گھومتی تھی. اس لیے رمضان اگر آیا تقویٰ پیدا کرنے کے لیے تو اپنے اپنے دلوں کو ٹٹول لیجئے. تقویٰ تو دلوں میں ہوتا ہے. کیفیتیں اگر یکم رمضان سے پہلے کی اور آج کی کیفیتیں بدلی ہوئی ہیں. آپ سب کو مبارک ہو. اللہ کا شکر ہے رمضان ہم نے اویل کر لیا ہے. شکر ہے الحمدللہ. اور شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اور رمضان عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ اور نعمت عطا کرے گا. لئن شکرتم لازیدنکم. اور اگر یہ نہیں ہوا تو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب جو چند لمحے باقی ہیں یہی گزار لیں، اس میں جو لگانا ہے لگا لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ نماز کے بعد بڑی جلدی جلدی لوگوں کے کندھے پھیلاتے ہوئے گھر چلے گئے. جلدی لوگ بڑے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا. تھوڑی دیر بعد گھر سے تشریف لائے، بڑے اطمینان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو کبھی اس طرح نہیں کیا، آج کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے نماز میں خیال آیا کہ ایک سونے کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی گھر میں پڑی رہ گئی ہے جو میں صدقہ نہیں کر سکا. تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں اسی حالت میں میری موت آ جائے اور وہ گھر میں پڑی ہوئی ہے، میں اس کو صدقہ کر کے، اس لیے میں جلدی سے گیا ہوں اور پہلے اس کو صدقہ کیا. میں نے کر دیا ہے، اب میں بے فکری کے ساتھ اطمینان کے ساتھ تھا. اللہ اکبر. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. لہذا نفاق جو میں عرض کر رہا تھا، نفاق کا علاج ایک تو یہ ہے کہ اپنی ترجیحات کی فہرست بدلیں. ترجیح میں سب سے اوپر اللہ ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کی یاد سے تمہارے اہل خانہ، تمہارا مال، تمہارا کاروبار، ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. ایک تو ترجیح یہ بنائیں، انشاءاللہ نفاق کا علاج ہوگا. اور دوسری ترجیح کیا ہے؟ نفاق نون فا الف قاف ہے نفاق، اس کا علاج ہے انفاق. الف نون فا الف قاف، اس کے ساتھ الف لگا دے علاج بن جاتا. فرمایا انفقوا من قبل مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو. خرچ کرنے سے اللہ نفاق ختم کر دیتا ہے. لہذا وہ خرچ کرنا صرف مال نہیں ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، خرچ کرنا کیا ہے؟ مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے وہ خرچ کر. اور جو قیامت والے دن 5 سوال ہونے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر ابن آدم کی خلاصی نہیں ہونی، اس کی جان نہیں چھوٹنی جب تک یہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے. اللہ اکبر. پہلا سوال، عمر کہاں گزاری؟ اللہ اکبر. عمر کہاں ضائع کی؟ پھر اگلا سوال، جوانی کہاں ضائع کی؟ حالانکہ جوانی عمر میں شامل ہے، لیکن جوانی کی اہمیت الگ ہے. اس میں صلاحیتیں جوبن پر ہوتی، وہ کہاں ضائع کی؟ اس کا بھی سوال ہونا ہے. اس سوال کا جواب اگر ہے میرے اور آپ کے پاس، اور پھر اتنا شاندار رمضان گزارنے کے بعد بھی آج 30 رمضان کو بیٹھے ہوئے اگر مجھے اور آپ کو اس سوال کا جواب اطمینان دیتا ہے کہ ہم اللہ کو بتا سکیں گے کہ اللہ عمر تیری بندگی میں گزری، اللہ جوانی تیری بندگی میں گزری، اگر اس بات کا جواب کوئی اطمینان بخش جواب موجود ہے تو آپ سب کو مبارک ہو.
اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال ہے مال خرچ کہاں کیا۔ کمانے کا بھی سوال ہے، خرچ کرنے کا بھی سوال، یہ دینا پڑے گا جواب۔ فرمایا لا تزول قدم ابن آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد کے قدم اللہ کے دربار سے ہل نہیں سکیں گے جب تک یہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لیں۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ جو علم پڑھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ اور علم پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدرسوں میں ڈگری لی کہ نہیں لی، علم پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات علم میں آ گئی اس پر عمل کتنا کیا۔ ہر شخص کو ہر چیز کا علم ہونا ضروری نہیں، وہ تو چاہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بھی ہو، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس قدر باصلاحیت آتی، لیکن ہر وقت علم کا استحضار ہونا ان کو بھی ضروری نہیں تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے کہ جس نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گردن اتار۔ اب عمر کو کون کہے؟ عمر کو اگر روک سکتا تھا تو اللہ کا قرآن ہی روک سکتا تھا، لہذا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قرآن سنایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہی تھے، اس سے پہلے بھی رسول آئے چلے گئے، تو اگر وہ چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے تم ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاؤ گے۔ یہ قرآن کی آیت سنائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صاحب وہ کہتے ہیں ایسے لگا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، یعنی پڑھتے تو تھے پہلے بھی لیکن ان کو استحضار نہیں تھا۔ حکم کیا ہے؟ پوچھنا اللہ نے کیا ہے؟ اللہ نے پوچھنا یہ ہے کہ جو علم حاصل ہوا اس پر عمل کتنا کیا۔ وہ جو ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو علم حاصل ہوا فوراً تلوار رکھ دی، فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، فوراً تسلیم کر لیا کیونکہ اللہ کا قرآن آ گیا۔ لہٰذا اگر تو یہ رویہ میرا اور آپ کا یہی ہے تو پھر انشاءاللہ امید کی بات ہے انشاءاللہ، وگرنہ ان سوالوں کا جواب بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے، یہ سوال دینے پڑیں گے، جواب ان کا دینا پڑے گا اور بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جو الوداعی مرحلہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ پیار ہو۔ اگر آپ کو کسی چیز سے پیار ہے تو اس سے جدائی بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے، لہذا جس چیز سے جدائی آپ کے لیے مشکل مرحلہ ہے آپ سمجھ لیجیے آپ کو اسی سے پیار ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ایک حدیث عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سبحان اللہ جو پیار اور محبت کی باتیں ہیں، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار ہے، یہ پیار خالی خولی جذبات نہیں تھے نا۔ ثوبان کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار ہے کہ میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کا چہرہ اقدس نظر نہیں آتا، میں بے قرار ہو جاتا ہوں اور فکر مجھے یہ کھائے جا رہی ہے کہ میں نے تو پتہ نہیں جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، اگر میں گیا بھی تو کہیں ادنا جنت میں ہوں گا، آپ ہوں گے تو بہت اعلیٰ جنت میں ہوں گے، تو وہاں مجھے اگر پریشانی ہوگی تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھی من یطع اللہ والرسول سورہ نساء کی، کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، ان کی بات مانے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہی انعام جو ہم روز مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر محبت ہے تو اطاعت کر، جو اطاعت کرے گا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب جانے لگے نا یمن کا گورنر بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداع کرنے کے لیے باہر نکل آئے مدینے میں۔
خود معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے تھے، میں سواری کے اوپر سوار تھا، میں نے چونکہ سفر پہ جانا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور مجھے ہدایات دے رہے تھے۔ جب ہدایات مکمل ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ اب ایک تو سفر پہ جا رہے ہیں، جدائی ہے، اوپر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کیا سی سنائی کہ فرمایا کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میری تیری ملاقات نہ ہو، اور ہو سکتا ہے تو جب واپس آئے نا تو تیرا گزر میری قبر سے ہو۔ اور ایک بندہ ویسے سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو جدائی کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، ایک یہ بتا دیا جائے کہ یہ جدائی بس اس کے بعد ہو سکتا ہے میں نہ رہوں۔ اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں فبقى معاذ خشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا تصور کر کے معاذ کی چیخیں نکل گئی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی چیخیں نکل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد ہماری ملاقات نہیں۔ تو لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھا نہیں گیا، تو فوراً نا ادھر کو جا رہے تھے، ادھر کو چہرہ تھا، تو فوراً التفت وجهه نحو المدینہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوئے اور اپنا چہرہ مدینے کی طرف کر لیا، اس کا چہرہ ادھر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ روتا چہرہ دیکھا نہیں گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ بہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ اکبر، قیامت والے دن میرے قریب سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں کے دلوں میں تقویٰ ہے، جو تقوی والے ہیں، وہ میرے قریب ہوں گے۔ من کانوا وحیث کانوا، وہ جہاں بھی رہنے والے ہوں، کہیں کے رہنے والے ہوں، کہاں کے ہوں، وہ جو بھی ہوں اور جہاں کے بھی ہوں، وہ انشاءاللہ قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے ملیں گے۔ تو میں اور آپ ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹول لیں، اگر تو دلوں میں تقویٰ ہے انشاءاللہ رمضان کی رفاقتیں بھی رہیں گی، اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقتیں بھی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار زندگی میں رمضان عطا فرمائے، اور جو چند لمحے باقی رہ گئے ہیں کر لیں محنت، چھوڑ دیں سارے کام اور بس بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ اگر راضی ہو گیا تو دنیا بھی بن جائے گی، انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔